ایسا مانا جاتا ہے کہ دیوار چین کو حملہ آوروں کو روکنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا، مگر اب ایسا دعویٰ سامنے آیا ہے کہ کم از کم شمالی حصے کی تعمیر کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اور دیوار چین کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں دیوار چین کے شمالی حصوں کو اتنا مضبوط بنایا گیا؟ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ میں ہوں فیصل رشید، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایفا ٹی وی۔ دیوار چین انسانی ہاتھوں سے تراشی گئی دنیا کی طویل ترین تعمیر ہے۔ دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دینے والی یہ دیوار گزرتے وقت کی بے مہری کا شکار ہو کر زب و حال ہوتی جا رہی ہے۔ خلا سے دکھائی دی جانے والی 8851 کلومیٹر طویل اس عظیم دیوار کا 30% حصہ وقت کے ساتھ ساتھ غائب ہو چکا ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ دیوار کا صرف 8% حصہ پہلے کی طرح بہترین حالت میں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دیوار چین کو تعمیر کرنے میں 1700 سال کا طویل عرصہ لگا؟ بعض کتابوں میں یہ 2000 سال بھی بتایا گیا ہے۔ دراصل اس دیوار کی تعمیر منگول حملہ آوروں سے بچنے کے لیے کی گئی تھی، جس کا آغاز 206 قبل مسیح میں کیا گیا۔ اس کے بعد بے شمار بادشاہوں نے حکومت کی اور چلے گئے، لیکن اس دیوار کی تعمیر کا کام جاری رہا۔ اس دوران دنیا وقت کو ایک نئے پیمانے حضرت عیسیٰ کی آمد کا بعد کا وقت بعد از مسیح سے ناپنے لگی۔ 1368 شروع ہوا اور چین میں منگ خانوادے کی حکومت کا آغاز ہوا، لیکن دیوار چین کی تعمیر ابھی بھی جاری رہی تھی۔ آخر اس کے لگ بھگ 250 سال بعد اسی خانوادے کے ایک بادشاہ کے دور میں دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی۔ یہ 1644 کا سال تھا۔ موجودہ دیوار کا 90% حصہ اسی خاندان کے دور میں تعمیر ہوا۔ دیوار چین کی تعمیر کے دوران اینٹوں کو جوڑنے کے لیے چاول کا آٹا استعمال کیا گیا تھا۔ اس عظیم دیوار کی تعمیر کے دوران 10 لاکھ مزدور اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن اس دیوار نے چینیوں کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ کر دیا۔ اب ہر سال اس دیوار پر ایک میراتھن منعقد کی جاتی ہے، جس میں 2500 افراد حصہ لیتے ہیں۔ دیوار چین 15 صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اب ماہرین کا کہنا ہے کہ دیوار چین کے شمالی علاقے کا وہ مقصد نہیں جو سمجھا جاتا ہے۔ جریدے جنرل اینٹیکویٹی میں شائع تحقیق میں بتایا گیا کہ 460 میل طویل دیوار چین کا شمالی حصہ حملہ آوروں کو روکنے کی بجائے شہریوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے تعمیر ہوا تھا۔ محققین نے پہلی بار اس حصے کا مکمل نقشہ تیار کیا اور ان کی دریافت سابقہ خیالات کو چیلنج کرتی ہے۔ تحقیق میں کہا گیا کہ اس سے پہلے بیشتر افراد کا خیال تھا کہ اس دیوار کا مقصد چنگیز خان کی فوج کو روکنا تھا، مگر شمالی دیوار جس کا بیشتر حصہ منگولیا میں واقع ہے، وادیوں کے ساتھ ساتھ موجود ہے، جس کی لمبائی زیادہ نہیں اور راستہ چھوٹا ہے، جو غیر فوجی افعال کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں اور مویشیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا یا ان کو روکنا تھا، ممکنہ طور پر ٹیکس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ قرون وسطیٰ میں سرد موسم کے دوران لوگ جنوب کے گرم علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دیوار چین کے شمالی حصے کو چنگیز خان کی دیوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کی تعمیر 11 سے 13ویں صدی کے دوران ہوئی۔ اس حصے کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ڈرونز، ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ تصاویر اور آثار قدیمہ کے روایتی ٹولز کا استعمال کیا گیا۔ ایسے نودرات دریافت کیے جسے اس کی تعمیر کی تاریخ کا تعین کرنے میں مدد ملی۔ محققین کا کہنا تھا کہ سائنسدانوں کی جانب سے دیوار چین کے شمالی حصے کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ایفا ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔